بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی حصہ نمبر 11۔ بدر کی شکست قریش کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ انہوں نے مسلمانوں سے انتقام لینے کی ٹھان لی۔ ابو سفیان اور دیگر سرداروں نے ایک بڑا لشکر تیار کیا اور احد کی طرف بڑھنے لگے۔ دوسری طرف مدینہ میں مسلمان بھی چوکنا ہو گئے تھے۔ ایک اور بڑی آزمائش قریب تھی۔ مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہ سے مشورہ کیا کہ جنگ مدینہ کے اندر لڑی جائے یا کھلے میدان میں۔ نوجوانوں نے خواہش تھی کہ کھلے میدان میں جنگ ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رائے قبول کی۔ جنگ کے لیے احد کا میدان چنا گیا اور ایک اہم پہاڑی پر تیر انداز مقرر کیے گئے۔ جنگ کا آغاز ہوا اور مسلمانوں نے شاندار بہادری دکھائی۔ حضرت حمزہ، حضرت علی اور دیگر صحابہ رضی اللہ عنہما اجمعین نے کفار کے بڑے بڑے جنگجوؤں کو پچھاڑ دیا۔ قریش کی فوج بھاگنے لگی اور مسلمانوں کو فتح نظر آنے لگی، لیکن آزمائش ابھی باقی تھی۔ جنگ میں جب قریش پسپا ہو رہے تھے تو مسلمان نے مالی غنیمت جمع کرنا شروع کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تیر انداز پہاڑ پر تعینات کیے تھے، انہوں نے یہ سوچ کر اپنی جگہ چھوڑ دی کہ جنگ ختم ہو چکی ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو اس وقت قریش کے ساتھ تھے، اس موقع کا فائدہ اٹھایا اور عقب سے حملہ کر دیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے اچانک حملے نے مسلمانوں میں انتشار پیدا کر دیا۔ بہت سے صحابہ شہید ہو گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی زخمی ہو گئے۔ دشمنوں نے یہ افواہ پھیلائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو چکے ہیں۔ یہ لمحہ مسلمانوں کے لیے ایک سخت آزمائش تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے اور صبر و استقامت کی مثال قائم کر رہے تھے۔ اس جنگ میں مسلمانوں نے جانی نقصان اٹھایا اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی شہید ہو گئے۔ قریش اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکا، لیکن انہوں نے مسلمانوں کو بڑا نقصان پہنچایا۔ آخر کار وہ جنگ ختم کر کے واپس لوٹ گئے، مگر مسلمانوں کے لیے یہ ایک بڑی آزمائش تھی۔ احد کی جنگ نے مسلمانوں کو ایک اہم سبق دیا کہ اللہ کی مدد انہی کے ساتھ ہوتی ہے جو صبر کرتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرتے ہیں۔ یہ جنگ وقتی طور پر مشکل تھی، مگر اس نے مسلمانوں کو مزید مضبوط کر دیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی کافی، انشاءاللہ باقی قسط میں اور بیان کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔